کیا انسانوں میں سب سے افضل ہے؟ ہاں بالکل، انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی پہلے کے پچھلے انبیاء نبی آئے اور رسول آئے، ان سارے رسولوں اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ. اور صحابہ میں بھی سب سے افضل وہ میں بتاتا ہوں. تو صحابہ اکرام نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں قول یہ ہے کہ جو رسول فرشتے ہیں جیسے جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل علیہم السلام، یہ رسول فرشتے ہیں. اور حاملان عرش، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. تو ان فرشتوں سے وہ افضل نہیں ہیں صحابہ. ان فرشتوں کے بعد عام فرشتوں سے صحابہ اکرام افضل ہیں. تو یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، فرشتوں سے افضل ہیں لیکن تمام فرشتوں سے نہیں. ان میں جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، جو رسول ملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول ہونا ہی ان کے بہت بڑے شرف کی بات ہے. تو صحابہ عام فرشتوں سے اور عام انسانوں سے افضل ہے. اب صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اس میں بولنے کی بات ہی کیا ہے؟ سنیوں کے سامنے سب عیاں ہے، ظاہر ہے. سارے صحابہ میں سب سے افضل سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. افضل البشر کہتے ہیں انسانوں میں سب سے افضل، بعد الانبیاء نبیوں کے بعد، بالتحقیق یعنی سارے علماء اہل سنت یا سارے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب، ان کے بعد حضرت عثمان ابن عفان، ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کے بعد پھر وہ 6 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں، سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ 6 صحابہ وہ ہیں جو 4 کے بعد، یعنی پورے 10 صحابہ کو حضور نے کیا کہا ہے؟ دنیا میں ہی جنتی. ان کو کیا کہتے ہیں ان صحابہ کو؟ آپ بولیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے. عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے. دنیا میں جن کو بشارت دی گئی ہے جنت کی وہ 10 صحابہ. ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اور اس کے بعد 6 کیا ہیں؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید ابن زید. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ افضل ہیں. ان کے بعد حسنین کریمین، امام حسن مجتبی، امام حسین. پھر ان کے بعد دیگر صحابہ اکرام میں بہت کیٹیگری ہیں. جیسے بتایا گیا کہ پہلے وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے مکہ میں، ان کا درجہ ہے. پھر اس کے بعد بیعت اولا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیعت کرنے والے صحابہ. پہلی بیعت ہوئی تھی، 70 صحابہ بیعت کیے تھے. پھر دوسری بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان، اس کو کہتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر وہ صحابہ. پھر ہجرت کرنے والے صحابہ جو پہلے حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کیے تھے، وہ بھی 70 صحابہ، ان کی فضیلت. اور ان کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، وہ ہجرت کرنے والے صحابہ، ان کی فضیلت ہے. اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ وہ اعلیٰ ہیں. اور اس کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ وہ اعلیٰ ہیں. پھر ان کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے صحابہ تھے وہ اعلیٰ ہیں. ان کے بعد فتح مکہ کے دن جو اسلام قبول کیے تھے وہ ہیں. اور ان کے بعد اخیر میں آخری حج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، حجۃ الوداع. اس وقت جو ایمان لائے
وہ لوگ ہیں، اور بچپنے میں جو اس وقت ایمان لائے وہ لوگ، سب سے اس طرح کی کیٹیگریاں کی گئی ہیں. یاد رکھیں مرتبے اور درجے ہمارے سے کمپیئر کرتے ہوئے نہیں ہیں، صحابہ میں آپس میں کمپیئر کرتے ہوئے یہ درجات ہیں. انسانوں میں کمپیئر کریں تو وہ سارے انسانوں سے افضل ہیں. تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم ان صحابہ اکرام کی سیرت کو لیں گے جن کو آج لوگ دنیا میں بھلا دیے ہیں. مشہور صحابہ اکرام کو تو جانتے ہی ہیں، خلفائے راشدین کی سیرت تو آپ جانتے ہی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی سیرت تو جانتے ہیں. لیکن کچھ صحابہ وہ ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے. امت کو آج ان صحابہ کی سیرت یاد ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ صحابی رسول، ان کا کیا کردار رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر تھے، سفیر، ایمبیسیڈر، ترجمان. انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، ان کا کیا مقام تھا؟ حضور کے رازداروں میں سے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے. اور حضرت ابو قتادہ، یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو کہا راجل رسول اللہ، فارس رسول اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے گھڑ سواری میں گھوڑے کو ہانکنے والے یہ صحابی. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے اکثر لمحات گزارنے والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل سیکھنے والے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک بھی وہی پہنانے والے. تہجد کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کا پانی دینے والے. صحابہ اکرام ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، ایک الگ تاریخ ہے. اور ان میں یہ تو الگ الگ فیلڈ کے ہو گئے. جنگوں کے میدان میں آئے تو حضرت خالد بن ولید، نام تو سنا ہے لیکن سیرت نہیں پتا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آپ اسلام کیسے قبول کیے تھے. حالانکہ بہت بعد میں آئے، شروع سے اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہیں. شروع میں تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ احد میں آئے ہوئے ہیں. کافروں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے وہی آئے تھے. اور ایک بات میں بتاؤں، ان کی قسمت میں یہ تھا خالد بن ولید کی کہ ایمان لائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایمان لانے سے لے کر جب تک وہ زندہ تھے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائے، ہارے کبھی نہیں. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جو جنگیں لڑی اس میں بھی کبھی ہارے نہیں. حالت ایمان میں نہیں تھے، کفار و مشرکین کی سرداری کرتے ہوئے جن جنگوں میں گئے تب بھی کبھی شکست نہیں کھائے. یہی تو بات ہے کہ احد کے میدان میں جو جیتی ہوئی جنگ تھی صحابہ کی، اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے صحابہ، خالد بن ولید کی ایک ایسی سوچ کہ 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے لا کر کے ایسے حملہ کر دیا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو جنگ احد کا پانسا بھی پلٹ دیا تھا. خالد بن ولید جنگوں کے نام میں ایک بہت عظیم نام ہے، ایک دو نہیں. حضرت زید بن ثابت، یہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ایک صحابی ہیں. جانتے ہو کون ہے؟ تنہا ایک صحابی ہیں جو پورے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ایک ہی صحابی کا نام آیا. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام میں کسی کا بھی نام قرآن میں نہیں، ایک ہی صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید بن حارثہ ہے. کیا مقام ہے ان کا، کس لیے نام آیا ہے، ان کی ہسٹری کیا تھی، کیا تاریخ تھی، یہ آپ سب کو سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. حضور کے کوئی بیٹے باحیات نہیں رہے ہیں، لیکن ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا، وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. ان کے علاوہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کی تاریخ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز جتنے دن باقی ہیں ہر دن ایک صحابی کی سیرت ہم ضرور سنیں گے انشاءاللہ. سن کر کے کہانی سمجھ کے چلے مت جانا، اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لینا، اور وہی بچوں کے کہانی سنانے میں آپ کے کام بھی آئیں گے. نکالو ان کے ہاتھوں سے گڈی گڑیے کے سارے معاملات. چور پولیس کی کہانیاں دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو جو آج موبائل میں پہنچایا جا رہا ہے وہ کیا پہنچایا جا رہا ہے؟
معاذ اللہ رب العالمین. آخری میں ایک نصیحت یہ بھی کر دوں، چند دن پہلے، بلکہ میں تو یہ کئی سالوں سے بول رہا ہوں کہ کارٹون جو بچوں کو ہم دکھاتے ہیں، یہ ویب کارٹون ایک ایسی دنیا ہے جس پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے جاتے ہیں بچوں کو یہ کارٹون دکھانے کے لیے. آپ کو پتا ہے اس پورے کارٹون کے سیریز کے اندر جادو کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، اور وہ جادو ایسا ہوتا ہے کہ اٹریکٹ ایسا کرتا ہے بچہ اس سے نظریں بھی ہٹا نہیں سکتا. وہ نہ کھانے پر جی ہے اس کا، نہ کسی کی باتوں پر ہے، کسی بھی چیز پہ نہیں. دوسری کسی بھی چیز کا بچہ ایسا ایڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ. اس کے اندر جادو کیا جاتا ہے، اس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو مائنڈ پروگرامنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچاؤ ان بچوں کو. اور اب تو ایسا ہوا ہے کہ کارٹون کی دنیا میں جو سیریز بنائی جا رہی ہیں، ہم تو کبھی دیکھتے بھی نہیں بچوں کو کہ کیا دیکھ رہا ہے. ان کو ایڈلٹری دکھائی جا رہی ہے، ہومو سیکسولیٹی دکھائی جا رہی ہے. وہ بچے دھیرے دھیرے اس کو دماغ میں پہلے سے بٹھا لیں گے کہ یہ سب چیزیں کامن ہیں، یہ سب چیزیں نارمل ہیں. تو بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں صحابہ کی سیرت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کبھی آپ بھی فرصت سے وقت نکالیں اور گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اور ان کی کہانیاں سنائیں. انشاءاللہ العزیز کمزور دل بھی طاقتور اور جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے اس رمضان کو خیر و برکت والا، سعادتوں والا بنائے. ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی مضبوطی کی حفاظت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.